الله الرحمن الرحيم هل يتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا وهل يلتفت في الأذان ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه فقال اس طرح نماز میں استقبال قبلہ ضروری ہے۔ استقبال قبلہ اگر ختم ہو جائے تو نماز فوت ہو جاتی ہے۔ نماز اذان اس درجے کی عبادت نہیں، اس میں استقبال قبلہ اگر فوت بھی ہو جائے تو بھی اذان درست اور صحیح ہو جاتی ہے۔ چنانچہ باقاعدہ حی علی الصلاۃ پر ادھر، حی علی الفلاح پر ادھر مانا، تاکہ لوگوں کو دور تک آواز پہنچائی جا سکے، یہ مستحب اور پسندیدہ طریقہ ہے۔ کیا مؤذن ادھر ادھر اپنا چہرہ کر سکتا ہے اور کیا اذان کے اندر ادھر ادھر دیکھ سکتا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مذکور ہے کہ وہ اپنی دونوں انگلیاں کانوں میں ڈال لیا کرتے تھے۔ دیکھو، اذان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دور تک اس کی آواز پہنچے، اور انسان کا خاصہ یہ ہے کہ جب تک اسے یہ لگتا ہے کہ میری آواز ہلکی ہے تو اور زور سے بولنے کی کوشش کرتا ہے، اور بولتے وقت اسے لگتا ہے کہ میری آواز تیز ہے تو وہ آواز کو دھیمی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے کانوں میں یہ انگلیاں ڈالی کہ جب کانوں میں انگلیاں ڈال لی تو اپنی آواز اس کو پوری سنائی نہیں دیتی، اسے ایسا لگتا ہے کہ آواز ابھی ہلکی ہے، اور زور لگاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ بلند آواز پیدا ہو سکے۔ تو انگلیاں ڈالنے کا مقصد ہے اپنے کانوں میں آواز کو پہنچنے سے روکنا۔ تو یہ انگلیاں یہاں آنی چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا وہ یوں کر لیتے ہیں، یوں کر لیتے ہیں، یوں کر لیتے ہیں، وہ بے سکون۔ یہ سوراخ جو ہے نا، جہاں سے آواز جاتی ہے، ہوا جاتی ہے، انگلیاں اس سوراخ کے اندر جانی چاہیے، تو انگلیاں ڈالنے کا مقصد پورا ہوگا، ورنہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ وَكَانَ ابن عمر لا يَجْعَلُ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، میں نے بتایا کہ انگلیاں ڈالنے کا مقصود اصلی ہے آواز کی بلندی پیدا کرنا، یہ کوئی مقصود عبادت نہیں ہے۔ لہذا کوئی آن میں انگلیاں نہ ڈالے اور یوں ہی اذان پڑھ دے تو بھی اذان درست ہو جائے گی۔ جیسے آج کل مائک ہیں تو مائک میں تو آواز مائک اپنے طور پہ بلند کرتا ہے جتنی بلند کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اگر نہ بھی ڈالے جائیں تو اذان کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی، اذان درست اور صحیح ہو جائے گی۔ اور ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے لا بأس ان یؤذن علی غیر وضو، سنت تو یہ ہے کہ باوضو اذان کہی جائے، اس لیے کہ مکمل ترین دعوت ہے۔ تو اس کے آداب میں سے یہ ہے کہ طہارت اور پاکی کے ساتھ یہ ہو، لیکن کسی آدمی نے بغیر وضو کے بھی اگر اذان پڑھ دی تو اذان کا مقصد پورا ہو گیا، اس کی سنیت ادا ہو گئی، اس کو تارک اذان یا تارک سنت نہیں کہا جائے گا۔ وقال عطاء الوضوء حق و سنت، اور حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو ثابت ہے، برحق ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر فرماتے رہتے تھے۔ یعنی اذان کی ادائیگی کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے لیے طہارت شرط اور لازم نہیں ہے۔ بلا طہارت بھی اذان کے کلمات مؤذن اگر کہہ دے تو اذان ادا ہو گئی، اذان کا مقصد پورا ہو گیا، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ اعلیٰ اور بہترین اور پسندیدہ بات یہی ہے کہ آدمی باوضو اذان کہنے کا اہتمام کرے۔ لہذا جو مستقل یہ عادت بنا لے کہ ہمیشہ بے وضو، اس پر نکیر کرنی چاہیے، اس کو تنبیہ کرنی چاہیے۔ وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن ابي جحيفة عن ابيه انه راى بلالا يؤذن فجعلت اتتبعها فاه ها هنا وها هنا بالاذان۔ باب قول الرجل
فاتينا الصلاة وكره ابن سيرين أن يقول فاتينا الصلاة وليقول فاتتنا الصلاة. دیکھو فاتتنا الصلاة. نماز چھوٹ گئی، آج میری فلاں نماز چھوٹ گئی، میری ظہر کی چھوٹ گئی، میری عصر کی چھوٹ گئی. تو چھوٹ گئی کی تعبیر صحیح ہے یا تعبیر صحیح نہیں ہے؟ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ نماز نہیں پڑھ سکیں تو آپ اس کو یوں تعبیر نہ کریں کہ میری نماز چھوٹ گئی، بلکہ یوں کہیں کہ آج مجھے فلاں وقت کی نماز نہیں مل سکی. یہ بعض لوگوں کا قول ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تردید فرماتے ہیں کہ ایسا درست نہیں، بلکہ نماز چھوٹ گئی یہ کہنا بھی درست اور صحیح ہے، اور صحابہ سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تعبیر ثابت ہے کہ آپ نے خود اس لفظ کو استعمال فرمایا. جب آپ نے استعمال فرمایا، صحابہ نے استعمال فرمایا، تو یقیناً ہمارے لیے بھی اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے. چلیے، کسی شخص کا یوں کہنا فاتتنا الصلاۃ، ہماری نماز چھوٹ گئی. ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ناپسند کرتے تھے اس بات کو کہ یوں کہیں فاتتنا الصلاۃ، بلکہ یوں کہنا چاہیے لم ندرک، ہم کو نماز نہیں مل سکی. اور پیغمبر علیہ السلام کا قول ابن سیرین کی بات کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہے، یعنی خود پیغمبر علیہ السلام نے لفظ استعمال فرمایا ہے. چلیے، وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال ما شأنكم قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا اذا اتيتم ابو الصلاة. قتادہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. اچانک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کی آوازیں سنی. جب نماز پڑھ چکے تو فرمایا ما شأنکم، بھئی کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ تو انہوں نے کہا استعجلنا الی الصلاۃ، ہم لوگ تیزی سے نماز کی طرف آ رہے تھے. فرمایا لا تفعلوا، نماز کے لیے دوڑ کر مت آیا کرو، بھاگ کر مت آیا کرو. آپ گھر سے آ گئے ہو، اطمینان اور وقار کے ساتھ آؤ. امام کے ساتھ جتنی رکعتیں مل جائیں امام کے ساتھ پڑھ لو، جو باقی رہ جائیں ان کو بعد میں مصروف کی حیثیت سے پورا کر لو. بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اذا اتیتم الصلاۃ فعلیکم السکینہ، جب تم نماز کے لیے آیا کرو تو وقار کے ساتھ آیا کرو. فما ادرکتم فصلوا، بس امام کے ساتھ جو رکعتیں مل جائیں وہ امام کے ساتھ پڑھ لو. وما فاتکم فاتموا، اور جو چھوٹ جائیں ان کو بعد میں پوری کر لو. یہی ترجمۃ الباب ہے، وما فاتکم. اور نماز کا جو حصہ چھوٹ جائے تو فوت ہونے کا لفظ خود حضور نے استعمال فرمایا نا، لہذا معلوم ہو یہ تعبیر درست اور صحیح ہے. چلیے، باب ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. قال له ابو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الإقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة الوقار ولا تسرعوا فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا. جب تم اقامت کی آواز سن لیا کرو تو نماز کی طرف چل دیا کرو اور سکون اور وقار کا لحاظ رکھا کرو. ولا تسرعوا، دوڑ کر مت آیا کرو. فما ادرکتم فصلوا، جو مل جائیں ان کو پڑھ لو. وما فاتکم فاتموا، جو چھوٹ جائیں ان کو بعد میں پوری کر لو. باب متى يقوم الناس اذا رأوا الامام عند الإقامة. دیکھو، اقامت کے وقت اعلیٰ درجے کی بات تو یہ ہے کہ قد قامت الصلاۃ جب کہا جائے تو لوگ کھڑے ہو جائیں. لیکن اس میں آج کل لوگوں میں اس مستحب کی رعایت کرنے میں ضروری چیزیں چھوٹ جانے کا اندیشہ ہے. اس لیے اب ہمارے فقہا اس کو لازم قرار نہیں دیتے، بلکہ پہلے ہی سے کھڑے ہو جائیں. یعنی کھڑے ہونے کے سلسلے میں اپنے احوال کا خیال رکھنا چاہیے.
लोग मुअद्दब इतने हैं कि कद कामती सलाह पे खड़े होंगे तब भी बिल्कुल उनकी सफ़ों के अंदर किसी तरह की गड़बड़ और खराबी नहीं होगी, किसी तरह की सुनन उनसे बहुत नहीं होगी, तो इस वक्त खड़ा हो जाए। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। इसलिए इमाम जैसे ही मुसल्ले की तरफ आता हुआ दिखाई दे, मुसल्ले पर पहुंच जाए, तो आप लोग नमाज के लिए खड़े हो जाएं। जब लोग इमाम को इकामत के वक्त आता हुआ देख लें तो कब खड़े हुआ करें? चलो। به قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال كتب الي يحيى عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. جب نماز کھڑی کر دی جائے یعنی اقامت شروع کر دی جائے تو تم اس وقت تک کھڑے مت ہوا کرو جب تک مجھ کو مصلی پر آتا ہوا نہ دیکھ لیا کرو. چلیے. باب لا يقوم الى الصلاة مستعجلا وليقوم نماز اليها. کے لیے ہڑبڑا کر نہ کھڑا ہو بلکہ اس حال میں کھڑا ہو کہ سکون اور وقار اس کے جسم پر موجود ہو. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. تابعه على علی بن المبارک. باب هل يخرج من المسجد لعلت. دیکھو مسجد میں آ گئے تو اب مسجد کا حق یہ ہے کہ آپ وہاں سے نماز پڑھ کر جائیں. بغیر نماز پڑھے ہوئے آپ مسجد چھوڑ کر کے جا رہے ہیں تو گویا آپ مسجد کے حق میں کوتاہی کر رہے ہیں، اس لیے نہیں جانا چاہیے. لیکن کوئی عذر ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی مجبوری ہے تو نماز پڑھنے سے پہلے بھی آپ مسجد سے نکل کر جا سکتے ہیں، ناجائز نہیں ہے. کیا مسجد سے کسی ضرورت کی بنیاد پر نکل سکتے ہیں؟ چلیے نکل سکتے ہیں. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد اقيمت الصلاة وعدل. دیکھو خرج وقد اقیمت الصلاۃ، یہی ترجمۃ الباب ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقامت کہہ دی اور حضرت مصلی پر تشریف بھی لے آئے اور قریب تھا کہ آپ تکبیر تحریمہ فرما دیں. اچانک آپ پیچھے ہٹے اور اپنے گھر تشریف لے گئے. کچھ دیر میں آپ تشریف لائے واپس اور اس کے بعد آ کر آپ نے نماز پڑھائی. تو حضور ایک ضرورت کی وجہ سے نماز کے وقت مسجد سے نکل کر اپنے گھر تشریف لے گئے. مسئلہ ثابت ہو گیا کہ اگر کوئی عذر ہو اور مجبوری ہو تو اس وقت مسجد سے نکلا جا سکتا ہے. کوئی عذر اور مجبوری نہیں ہے تو پھر مسجد سے بغیر نماز پڑھے نکل کر نہیں جانا چاہیے. پیغمبر علیہ السلام مسجد سے نکلے جب اقامت کہہ دی گئی تھی اور صفیں برابر ہو گئی تھی، یہاں تک کہ آپ اپنے مصلی پر کھڑے ہو گئے تھے. انتظرنا ان یکبرا، ہم انتظار میں تھے کہ حضور تکبیر کہیں گے. انصرفا، لیکن حضرت پیچھے ہٹے اور یوں فرمایا علی مکانکم، سب اپنی اپنی جگہ کھڑے رہنا. فمکثنا علی حیتنا، ہم اپنی حیت پر ٹھہرے رہے. حتی خرج الینا، یہاں تک کہ پیغمبر علیہ السلام واپس تشریف لائے اور آپ کے سر سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے، یعنی آپ غسل کر کے تشریف لائے تھے. آپ کو غسل کی حاجت تھی. آپ نے سوچا تھوڑی دیر میں کر لوں گا، لیکن پھر ذہن سے نکل گئی بات. آپ تشریف لائے، تکبیر تحریمہ کہنے ہی والے تھے تو یاد آیا کہ مجھے تو غسل کی ضرورت ہے، مجبوری تھی، نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. اس لیے آپ فوراً واپس گئے اور غسل فرما کر واپس تشریف لائے. باب اذا قال الامام مكانكم حتى يرجع انتظروه. جب امام معاذیوں کو کہے کہ رکے رہو تو سب کو رک کر انتظار کرنا چاہیے، ہنگامہ نہیں کرنا چاہیے. اگر تکبیر ہو گئی ہے، جماعت کھڑی ہونے والی ہے اور امام کسی ضرورت کی وجہ سے نماز کو مؤخر کرے تو مقتدیوں کو شور شرابہ اور اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اطمینان کے ساتھ اس کا انتظار کرنا چاہیے. ہمارے زمانے میں لوگوں نے امام کو چونکہ غلام بنا لیا ہے اور ہمارے امام بھی جو ہے وہ چونکہ اپنے آپ کو امام سے زیادہ نوکر کی حیثیت دینے لگے ہیں، اسی جیسی باتیں کرنے لگے ہیں، اس لیے ان کا مقام خود بخود گھٹنا ضروری تھا. تو یہ صورتحال ہو گئی کہ 1 منٹ کی بھی تاخیر اگر ہو جاوے تو بات خراب ہو جائے گی، اور ایسا اگر ہو جاوے
कि गुस्ल करना भूल गया था और फिर मुसल्ले पे से हट कर के चला जावे, तो असर में हुआ तो मगरिब में नहीं आएगा मुसल्ले में, मगरिब से पहले बिस्तर उसके कंधे पे रख दिया जाएगा। ये जहालत की बात है और कोताही इसमें हमारी है, इसलिए कि हमने नमाज पढ़ाते हुए लोगों की इस्लामी तरबियत का और इस्लामी मालूमात उन तक पहुँचाने का इत्तेमाम नहीं किया। वरना अगर हम उनको शरीयत की तालीम सही तौर पर दें तो यकीनन वो लोग सही रास्ते पर गामज़र हो सकें। मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना एक वाक़या लिखा है कि वो गुजरात ही के एक किसी देहात में अपने दोस्त के यहाँ गए हुए थे। तो उन्होंने अपने दोस्त से कहा, भाई ट्रेन का वक्त है, बस मैं नमाज पढ़ के सलाम फेरते ही निकल जाऊँगा, तुम अपना दुआओं में लगे रहना। तो इमाम साहब ने कहा कि नहीं, मैं नमाज पढ़ूँगा, आप भी मेरे साथ नमाज पढ़ना और मैं फ़ौरन आपके साथ ट्रेन पर आपको छोड़ने के लिए जाऊँगा। चुनांचे ऐसे ही हुआ। सलाम फिरते ही उन्होंने कहा, भाई तुम लोग अपनी दुआ मांग लेना, मुझे ज़रा हज़रत मौलाना के साथ जाना है। चले गए, ना कोई चूँ ना चरा ना कोई शोर शराबा कुछ भी। हमारे यहाँ ऐसा अगर कर लें हम लोग तो हंगामा हो जाएगा कि बगैर दुआ तक नहीं मांगी। बताओ क्या नमाज हुई जिस नमाज के बाद इमाम साहब ने दुआ तक नहीं मांगी, तो इमाम साहब का एक इमाम साहब कितना हो जाएगा। इसकी वजह यह है कि हमने उनको तालीम दी। अगर हम उनको नमाज सिखाते और नमाज उनको सिखाकर पढ़ाते तो उन्हें ये मालूम होता कि नमाज में कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं और कौन सी चीज़ें सानवी दर्जे की हैं। उन्हें ये मालूम होता कि इमाम के साथ हमारा रब्त कहाँ तक लाजिम है और कहाँ पहुँचने के बाद इमाम से मरबूत रहना ज़रूरी नहीं है। ये बातें चूँकि हमने नहीं सिखाई हैं तो आवाम ने अपने तौर पर तय कर लिया कि इमाम से किस हद तक हमको मरबूत रहना है, लिहाजा उस हद तक आप मरबूत रहें तो वो मुतमईन रहते हैं और उस हद तक मरबूत न रहें तो मुतमईन नहीं रहते। इमाम का अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते ही राबता ख़त्म हो गया। अब ये दोनों अलहदा अलहदा हैं, लिहाजा इमाम ही के साथ दुआ मांगना ज़रूरी नहीं। इमाम और मुक्तदी दोनों मिलकर के दुआ मांगे ये भी दुरुस्त है। इमाम उठ कर के चला जाए, नमाजी बैठे रहें दुआ करते रहें, ये भी दुरुस्त है। नमाजियों में से जो चाहे वो उठ कर के चला जाए, बाकी लोग बैठे रहें और इमाम बैठा हुआ अपने वज़ाइफ पूरा करता रहे, ये भी दुरुस्त और सही है। इसलिए कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह के बाद नमाज के सिलसिले में जो दोनों का रब्त बाहम था वो रब्त मुकम्मल हो गया। अब ये दोनों अपने अपने फ़ेल के अलहदा मुकल्लफ हैं। लेकिन हमने चूँकि ये बातें लोगों को सिखाई नहीं, हम पढ़ाते ही नहीं लोगों को, हमारा हाल तो ये है कि बस हमने मुसल्ले पे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह के बाद दुआ भी इसलिए मांगते हैं कि हमें पता है कि दुआ अगर ना मंगवाई तो ये हमें रखनी चाहिए, इसलिए दुआ जैसे तैसे मांगी, उठ कर के चल दिए। अगली नमाज तक नमाजियों का क्या हाल है, हमारा क्या हाल है, ये दोस्तों हमारी कोताही। आज जो इस वक्त ये बड़ा फितना फैला हुआ है कि लोग इमामों की कदरदानी नहीं कर रहे हैं, ये एक हकीकत है। इमामों की, उलमा की जो हैसियत, जो उनकी इज़्ज़त अफजाई और जो महबूबियत का मकाम उनको हासिल होना चाहिए, इसमें उम्मत इस वक्त बहुत पीछे चली गई है और इसी वजह से उम्मत भी इंतहा मसाइल का शिकार है। ये उम्मत की ख़राबी है, लेकिन हमें अपनी ख़राबियों का भी ध्यान रखना है। उम्मत में ये ख़राबी हमारी वजह से हुई। हमने उम्मत तक सही इल्म पहुँचाने की, सही दीन पहुँचाने की अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से उनको सही दीन का पता नहीं चला। सही दीन का पता नहीं चला तो बेचारे अपनी समझ से जो उनके मन में आता है वो करते हैं। तो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूँकि दीन की एक एक बात उनको सिखाते थे, तो उनको मालूम था कि इमाम का मकाम क्या है और इमाम की जिम्मेदारियाँ क्या हैं। लिहाजा हज़रत ने फरमाया मकानकुम, सारे लोग अपनी अपनी जगह खड़े रहना। उसके बाद हज़रत तशरीफ़ ले गए, गुस्ल फरमाया, गुस्ल फरमा कर वापस आए, किसी तरह का कोई हंगामा, कोई शोर शराबा नहीं हुआ। तो हमेशा के लिए क़यामत तक यही हुक्म है कि इमाम अगर किसी ज़रूरत की वजह से नमाज को मुअख्खर करे
حتیٰ کہ وہ مصلی چھوڑ کر مسجد کے باہر بھی اگر جا رہا ہے تو بھی نمازیوں کو اشکال اور اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ امام کا انتظار کرنا چاہیے۔ جتنی دیر تک وہ انتظار میں بیٹھے رہیں گے اتنی دیر تک ان کو نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن یہ باتیں ہم نے سکھائی نہیں، اس لیے ہم کو دشواریوں کا سامنا ہے۔ وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنوب ثم قال على مكانكم فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى به۔ باب قول الرجل ما صلينا۔ دیکھو نماز کا اسلام سے انتہائی قریب ترین تعلق ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ نماز چھوڑنا انسان کو شرک اور کفر کے قریب پہنچا دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے نماز کے سلسلے میں اکابر تعبیرات اور الفاظ پر بھی بڑی توجہ فرماتے تھے۔ چنانچہ بعض اکابر کی رائے یہ تھی کہ ما صلینا، ہم نے نماز نہیں پڑھی، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اس سے نماز کے سلسلے میں بے توجہی اور بے اہمیتی معلوم ہوتی ہے، اس لیے نہیں کہنا چاہیے۔ بعض لوگوں کا یہ احتیاطی قول ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احتیاط اپنی جگہ، لیکن یہ تعبیر جو ہے غلط نہیں ہے۔ اگر کسی کی نماز چھوٹ گئی ہے اور وہ اس کو ما صلینا یا ما صلیتو کہہ کے تعبیر کر دے، ما صلیت الیوم، میں نے آج نماز نہیں پڑھی، ما صلیت الیوم الظہر، میں نے آج ظہر کی نماز نہیں پڑھی، تو ما صلیتو کی تعبیر میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ تعبیر کی جا سکتی ہے۔ وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا الشيبان قال عن يحيى قال سمعت ابا سلمة يقول قال حدثنا جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب يوم الخندق فقال يا رسول الله والله ما كدت ان اصلي حتى كادت الشمس تغرب وذلك بعدما افطر الصائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم واللہ ما صلیتها۔ بس یہ ترجمۃ الباب۔ حضرت نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے بھی ابھی نماز نہیں پڑھی ہے، تو معلوم ہوا کہ ما صلیت اور ما صلینا کہنا درست ہے۔ روایت پیچھے گزر چکی تفصیل کے ساتھ۔ فنزل الی بطحان ومعه فتوضا ثم صلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب۔ باب الامام تعرض له الحاجة بعد الاقامة۔ اقامت کے بعد اگر امام کو کوئی عذر پیش آ جائے، ضرورت پیش آ جائے، تو اس ضرورت کی تکمیل کے لیے وہ نماز کو مؤخر کر سکتا ہے۔ پہلے اپنی وہ ضرورت پوری کر لے اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے بعد اب نماز شروع کرے، اس کی اجازت اور گنجائش ہے۔ وبه قال حدثنا ابو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن صهيب عن انس قال قیمت الصلاة والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یناجی رجلا فی جانب المسجد۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نماز کھڑی کر دی گئی اور پیغمبر علیہ السلام مسجد کے ایک گوشے میں ایک صاحب سے چپکے باتیں فرما رہے تھے۔ فما قام الی الصلاۃ، آپ نماز کے لیے کھڑے نہیں ہوئے یہاں تک کہ لوگ کھڑے اونگنے لگے۔ باب الکلام اذا اقیمت الصلاۃ۔ ضرورت کی بات بھی کی جا سکتی ہے، اقامت کے بعد فوراً نماز شروع کرنی ہے، لیکن اگر کوئی حاجت شرعی ہے، کوئی اہم ضرورت پیش نظر ہے، کوئی ضروری بات کہنی ہے، تو امام وہ بات کہہ دے اور اس کے بعد نماز شروع کر دے، اس میں بھی کوئی خرابی کی بات نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد قال سألت ثابتا البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام حضرت الصلاة۔ حمید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا ایسے شخص کے بارے میں جو اقامت کے بعد باتیں کرتا رہے، تو انہوں نے مجھ سے حدیث بیان کی کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کھڑی کر دی گئی تھی، پیغمبر علیہ السلام کے سامنے ایک شخص آ گیا، فحبسہ، اس نے آپ کو روک لیا اقامت صلاۃ کے بعد۔
یعنی اقامت صلاۃ کے بعد بھی ضروری باتیں کرنے کی گنجائش ہے. چلو فالتو باتیں نہیں، صرف ضروری باتیں. باب وجوب صلاة الجماعة. وقال الحسن إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لا يطعمها. لم یطعها. نماز با جماعت کے وجوب کا بیان. بعض علماء کے نزدیک جماعت جو ہے یہ واجب ہے. ہمارے نزدیک اور جمہور کے نزدیک جماعت سنت مؤکدہ ہے، قریب قریب بالواجب، انتہائی مؤکد ترین سنت ہے. حضرت حسن یعنی نماز جماعت کی کتنی اہمیت ہے، اس اہمیت کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسن کا فتویٰ لائے ہیں کہ دیکھو شریعت یہ کہتی ہے کہ ماں کی بات ہر حال میں مانو، ہر حال میں ماں کی بات مانو. لیکن رات کا وقت ہے، اندھیرا ہو رہا ہے، سردی ہو رہی ہے، کپکپاہٹ والی ہوا چل رہی ہے. اب امی جان شفقت اور محبت میں کہتی ہے کہ بیٹا مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے بن جاؤ، ٹھنڈ بہت ہے، یہی گھر میں نماز پڑھ لو. تو حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ماں کے مطاع اور واجب الامتثال ہونے کے باوجود ماں کی یہ بات نہیں مانی جائے گی. ماں کی بات کو نظر انداز کر کے مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز میں شرکت کرنی چاہیے. تو جب ماں جیسی مطاع شخصیت کی بات کو بھی ٹال دینے کی گنجائش ہے اس سلسلے کے اندر، تو اس سے اندازہ ہوا کہ یہ کام نہایت اہمیت کا حامل ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی کی ماں کسی کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے سے روکے شفقت اور محبت کی وجہ سے، لم یطعها، تو اس لڑکے کو اپنی ماں کی بات نہیں ماننی چاہیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب ليحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس. فَيَؤُمُّ النَّاسَ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دوں، لکڑیاں اکٹھی کی جائیں، پھر میں نماز شروع کرنے کا آرڈر دوں، نماز کے لیے اذان پڑھی جائے، پھر میں کسی آدمی کو اجازت دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کرے. ثم اخالف الى رحال، پھر میں لوگوں کے گھروں کی طرف نکل جاؤں. فاحرق علیہم بیوتہم، اور لوگوں کے گھروں کو جلا ڈالوں. والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو یعلم احدہم انہ یجد حرقا ثمینا، اگر کسی آدمی کو یہ پتہ چل جاوے کہ مسجد میں ایک گوشت سے بھری ہوئی ہڈی ملے گی یا بکری کے 2 کھر ملیں گے تو عشاء کی نماز نہیں آئے گا. جس دن جلیبی بٹتی ہے رمضان میں تو مسجد میں جگہ ملے، ویسے تو 1.5 صف 2 صف 2.5 صف 3 صف، اور جس دن جو ہے امرتی بٹے گی بالو شاہی بٹے گی ختم والے دن، اس دن جوتوں کے باہر تک لوگ رہیں گے تو نماز کو تھوڑے آئے. لوگوں کو دنیا کی چیزوں کی جو اہمیت ہے، دنیا کی چیزیں پانے کے لیے تو نہ رات دیکھتے نہ دن دیکھتے، لیکن عبادت کے سلسلے میں ذرا ذرا سے آزار پر عبادتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ انتہائی بری بات ہے، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. حرام اور ناجائز میں فرق عام خاص کا ہے. جائز جو ہے وہ عام اور حرام خاص ہے. جو چیز نص قطعی صریح سے ممنوع ہو اسے حرام ہے، اور ناجائز ہونے کے لیے نص صریح کا یا نص قطعی کا ہونا ضروری نہیں. تو ہر وہ چیز جس کو شریعت میں ممنوع قرار دیا گیا ہے کسی بھی درجے میں وہ ناجائز، اور حرام ناجائز کا وہ خاص درجہ جس کو نص قطعی صریح کے ذریعے ممنوع قرار دیا گیا ہو. قرآن خوانی ناجائز. جی قرآن خوانی ناجائز. قرآن خوانی ناجائز. میں ناجائز ہی کہتے ہیں احتیاطاً، حرام کہتے ہوئے ذرا تھوڑا سا تکلف کا ہو، لیکن ناجائز ہونے میں کوئی طرف نہیں ہے. جی اس وجہ سے اس وجہ سے کہ قرآن کی توہین ہے
ہے اور قرآن کو بیچنا ہے. مدرسے والے صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ ایک وقت کا کھانا بچے گا 20-25 بچوں کا, اور یہ آدمی ہم سے جڑ جائے گا, جب بھی چندہ دے گا تو ہماری مدد سے دے گا. اس کے سوا بھائی میرا ابا مرا تو دنیا والوں کو کیا ہمدردی ہوگی, تو ہمدردی میں تو رہوں گا. مدرسے والے کو رونا آئیں گے, مدرسے والے میرے ابا کو رونے نہیں آ رہے, وہ تو اپنے چندے کو رونے آ رہے. میرے ابا سے کیا تعلق جی؟ مکروہ تحریمی اس کو بھی ہوئے کہ کسی چیز کی ممانعت تو ہو لیکن نص قطعی سے نہ ہو, تو وہ مکروہ تحریمی بالکل حرام کے قریب تک ہے. جی اگر گھر میں قرآن شریف پڑھوا دیا اور کھانا مدرسے میں بھیج دیا ہے تو صحیح ہے؟ بدلا تو پھر دل سیکھا ہے, کھانے سے کیوں جوڑ رہے قرآن کو, اور پھر کرائے پہ کیوں پڑھوا رہے ہیں؟ جنت بھی ریڈی میڈ چاہیے نا. یا پھر اگر مدرسے میں پڑھوا دیے ہاں, مدرسے والے خود پڑھوانا. مثال کے طور پہ کبھی کبھی گھنٹہ خالی ہو جاتا, میٹنگ ہو رہی ہے, اب کہہ دیا بھائی ذرا بیٹھ کے تم قرآن پڑھ لو, مرحومین کو ثواب پہنچا دو. تو اب نے کسی مرحوم سے ہمیں کوئی لالچ اس میں نہ وہ دیکھنے آ رہا. ایسا قرآن مدرسے میں روز پڑھے تو اچھی بات ہے, پوری دنیا کو ثواب پہنچائے, ثواب ملے گا. لیکن وہ تو فلاں نے فون کیا حاجی صاحب نے جو میری امی مر گئی ہے, وہ حاجی صاحب کے لیے پڑھ رہے قرآن, اللہ کے لیے تھوڑی پڑھ رہے. اچھا اگر بغیر کھانے کے جی بغیر کھانے کے پڑے تو بغیر کھانے کے بنا لالچ کے کھانا وغیرہ کچھ نہ کھائے. پھر بھی حق غلط ہے, اس لیے کہ طلبہ کی توہین, قرآن کی توہین, اور طلبہ کی جو تعلیم کا اصل مقصد ہے اس کا دیا, پھر بھی درست نہیں. اب وہ تو علیحدہ گناہ ہے, وہ سب سجدے وجدے بھی کریں تب بھی درست نہیں ہے. مدرسے والے وہاں نہ بھیجے, مدرسے کے ادھر نہیں پڑھا دیں گے, وہاں بھیج دیں گے. اس میں جھوٹ بولے مدرسے والے پڑھواتے نہیں ہیں. مجھے اپنے سبق سے فرصت نہیں, تمہارا سبق روک کے میں پڑھواؤں گا قرآن, نہیں کوئی پڑھواؤں گا بتاؤ. ویسے صحیح ہے, نہیں پڑھواتے مدرسے بھی. پڑھواتے تو اچھی بات ہے, لیکن پڑھواتے نہیں, جھوٹ بولنے سے. کہنے کہ جی پڑھوا دوں گا لیکن کوئی نہیں پڑھواتا. تو یہ قاعدہ پڑھوا میں ہاں یہ اچھی بات ہے, کوئی حرج نہیں, یہ تو ہونا چاہیے, اتنا تو ہو جائے, کوئی حرج نہیں. ایسا بالکل کرا دو, اچھا ہے ثواب